بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم احسان دانش کی لکھی ہوئی نعت پڑھیں گے۔ نظم پڑھنے سے پہلے ہم شاعر کا تعارف کریں گے۔ احسان الحق 1914 میں پیدا ہوئے۔ اصل نام احسان الحق تھا اور دانش تخلص تھا۔ آپ نے عربی اور فارسی حافظ محمد مصطفیٰ سے پڑھی اور اسکول میں صرف چند جماعتیں ہی پڑھ سکے اور غربت کی وجہ سے آپ کو تعلیم چھوڑنا پڑی، لیکن شاعری کا آپ کو بہت شوق تھا، جس کی وجہ سے آپ نے بہت سی نظمیں لکھی اور نظموں کی وجہ سے ہی آپ کو قادر الکلام شاعر کہا جاتا ہے اور نظموں کی وجہ سے ہی آپ کو شہرت ملی۔ آپ کی شاعری مشرقی اقدار کی آئینہ دار ہے۔ ایک اہم سوال کہ آپ کو مزدور شاعر کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے مزدوروں کے لیے نظمیں لکھی ہیں اور ان میں یہ احساس اجاگر کیا کہ وہ ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اپنی نظموں کے ذریعے آپ نے مزدوروں میں یہ بھی احساس پیدا کیا کہ وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں اور ان کے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے خود مزدوری کی، اینٹیں ڈھوئیں، چوکیداری کی، چپراسی رہے، یعنی مسلسل مطالعہ کرنے کے لیے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے مختلف کام سر انجام دیے اور یہ کام کرنے میں آپ نے کوئی آر محسوس نہیں کی۔ مجموعہ کلام اور تصانیف: حدیث زندگی، درد زندگی، نوائے کارگر، آتش خاموش، گورستان، زخم و مرہم، شیرازہ، آب بیتی، جہان دانش۔ کلام کی خصوصیات: آپ کو قادر الکلام شاعر کہا جاتا ہے۔ آپ کی شاعری مشرقی اقدار کی آئینہ دار ہے۔ آپ کی شاعری میں سادگی اور روانی پائی جاتی ہے اور منظر نگاری پر عبور حاصل ہے۔ شعر نمبر 1: دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا۔ عالم دنیا امدادگار مدد کرنے والا، امین امانت دار، غم گسار غم بانٹنے والا۔ تشریح کرنے سے پہلے شاعر کا نام احسان دانش، نظم کا نام نعت۔ تشریح سٹارٹ کریں گے۔ شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کی مدد کرنے کے لیے تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہو گیا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کا اگر ہم جائزہ لیں تو دنیا جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ظلم و ستم کا دورہ تھا، کمزوروں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی وحدت کا پیغام دیا، اسلام کے سنہری اصولوں سے آشنا کیا، لوگوں کے غم بانٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمیں پہنچایا، ہمیں زندگی گزارنے کے طریقوں سے آشنا کیا، ہمیں خیر و شر کا فرق بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ دین پر کیسے عمل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی امانت قرآن مجید کی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ قرآن مجید پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، سچے اور امانت دار تھے۔ پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ہمدرد اور غم خوار تھے، سب لوگوں کے سچے خیر خواہ تھے۔ جس طرح دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، ہماری مدد کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے لوگوں کا برا حال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو نیکی کا راستہ دکھایا، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنے بلکہ دوسرے لوگوں کے بھی سچے خیر خواہ تھے، لوگوں کے کام آنے والے تھے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں اپنی امت کو سرخرو کیا، اسی طرح آخرت میں بھی لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر ایمان لائیں۔ اسی صورت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے شاعر
خوشخبری دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں جو دونوں جہان میں ہماری مدد کریں گے۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے، ابر رحمت اس قدر برسا کہ چہرے دھل گئے۔ شعر نمبر 1 مکمل ہوا۔ شعر نمبر 2، غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ قرار کا مطلب ہوتا ہے چین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کا جائزہ لیں تو ہر طرف جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لوگ بہت سی برائیوں کا شکار تھے۔ طاقتور کمزوروں کے حقوق غصب کر لیتے تھے، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، یتیموں کی حق تلفی کی جاتی تھی، غرض دنیا عذاب کا شکار تھی۔ عرب معاشرے میں جہالت، ناانصافی کا دور دورہ تھا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول کار فرما تھا۔ غریبوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا۔ امیر لوگ تمام برائیوں کے باوجود اپنی دولت کے بلبوتے پر صاحب عزت سمجھے جاتے تھے۔ خاص طور پر یتیموں کے ساتھ تو بہت ہی ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا جاتا۔ در بدر کی ٹھوکریں یتیموں کا نصیب تھا۔ یتیموں کو ان کے حق سے محروم رکھا جاتا تھا۔ غرض ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ اس وقت انسان مایوسی اور بے سکونی میں مبتلا تھے اور کسی ایسے نجات دہندہ کا انتظار کر رہے تھے جو انہیں اس غلامی اور مشکل سے نجات دلائے۔ احسان دانش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے جان رحمت اور دل کی تسکین بن کر آئے۔ خاص طور پر مسکینوں اور یتیموں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص شفقت فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے کہ آپ نے ایک بچے کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ آج عید کا دن ہے، ہر کوئی خوش ہے، تم پھٹے پرانے کپڑے پہنے کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے نے کہا کہ میرے والدین وفات پا چکی ہیں اور اب میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آج سے تم میرے بیٹے ہو اور فاطمہ کے بھائی ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے ساتھ لے کر آئے اور حضرت فاطمہ سے فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی سے ثابت کیا کہ ہمیں یتیموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے۔ اسی لیے آپ کی آمد سے ان کو سکون اور چین ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاشرے کا باعزت فرد بنایا اور ان کی زندگی جنت کا نمونہ بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جس کی وجہ سے یتیموں کے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوا، غریبوں اور مسکینوں کے حقوق مقرر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر اور غریب کو برابر قرار دیا، مساوات کا درس دیا اور بڑائی کی بنیاد تقویٰ پر رکھی۔ طاقتوروں کو انسانیت سے روشناس کیا اور لوگ امن اور سلامتی سے رہنے لگے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو آپ بھی کسی یتیم پر سختی نہ فرمائیں اور اپنے در سے کسی مانگنے والے کو نہ جھڑکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والے روز قیامت میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والے۔ شعر نمبر 3، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ اس میں کوئی بھی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے۔ احسان دانش کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور تعلیمات کی بنیاد محبت کا پھیلانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی محبت کا درس دیتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں بلکہ اخلاق کے زور سے پھیلا ہے۔ اسلام سے پہلے اگر جائزہ لیں تو دنیا جہالت کا شکار تھی، لڑائی جھگڑا عام بات تھی، نفرت اور حقارت کا دور دورہ تھا۔ کبھی پانی پلانے پر جھگڑا ہو جاتا تھا اور کبھی گھوڑا دوڑانے پر لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ جھوٹ بولنا، گالی گلوچ لوگوں کی عادت بن چکی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کرنا لوگوں کی عادت تھی۔ ایک دوسرے کے حقوق کا کوئی خیال نہ تھا بلکہ ایک دوسرے کو کچلا جاتا تھا۔
محبت کا کہیں وجود نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق اور محبت سے اس اجڑ اور جاہل قوم کے سخت دل موم کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی دوسروں کو محبت کا سبق دیتے اور خود اس پر عمل کرتے گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی جیتی جاگتی تفسیر ہیں۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کی تعلیم دی، ہر ایک کی عزت نفس کو اجاگر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے پورے معاشرے کو تبدیل کر دیا۔ نفرت اور حقارت کی جگہ محبت اور نرمی نے لے لی، اخوت اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو گئی۔ جہالت کی جگہ تہذیب آ گئی، لوگ محبت سے رہنے لگے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کا ایسا درس دیا کہ جس سے نہ صرف انسان کی ظاہری اور باطنی حالت تبدیل ہوگی بلکہ دنیا کی پوری فضا میں محبت کی روشنی پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بچوں، بوڑھوں، جوانوں، خواتین، غلاموں اور لونڈیوں حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی شفقت اور محبت کے جذبات پائے جاتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور محبت نے انسان کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اب ایک دوسرے کے لیے جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ایک دوسرے سے محبت اور حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ساری دنیا کو محبت کا پیغام دیا۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ تو مقصد تخلیق ہے، تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔